السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین، آج ہمارا عنوان ہے کہ اس حافظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھنا کیسا ہے جو بہت تیزی کی وجہ سے قرآن کریم کے الفاظ بھی کاٹ دیتا ہے۔ اور آج ہم نے اس موضوع کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ کل ہی کا واقعہ ہے۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست جنہوں نے ہمارے ساتھ کئی سال تک علم بھی حاصل کیا ہے، میرے پاس کل کی تراویح کی ایک ریکارڈنگ بھیجی جو تقریباً 3 منٹ چند سیکنڈ کی تھی۔ میں نے جب اس کو سنا تو میں حیران رہ گیا اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ قرآن کے ساتھ کیسا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور یہ ریکارڈنگ لکھنؤ کی کسی مسجد کی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی میسج کیے کہ ہماری مسجد میں بھی اس طرح کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ بہرحال میں اس کی آواز آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ تھوڑی سی آواز اس حافظ قرآن کی آپ سن سکتے ہیں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں۔ میں نے کافی کوشش کی اور بہت زیادہ کوشش کی، کون سا پارہ پڑھا جا رہا ہے، کون سی صورت ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن میں اس حقیقت پر پہنچا کہ پتہ نہیں لگا سکا۔ اب آپ کے سامنے یہ حافظ صاحب کی تلاوت پیش خدمت ہے، ذرا سنیں اور اس کے بعد بتائیں۔ آپ نے سنا کیسا قرآن کریم کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ ایک مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں اس طرح کی موجود ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسے عادی بن چکے ہیں کہ جب کوئی حافظ قرآن تراویح میں تیز قرآن پڑھتا ہے تو تراویح کے بعد گھنٹے پر نظر جاتی ہے، اور جب تھوڑا وقت کم ہوتا ہے تو کہتے ہیں آج تو مزہ آ گیا، بہت کم وقت لگا ہے۔ آپ کا ضمیر کہاں مر چکا ہے؟ کیا آپ کے سینے میں دل نہیں ہے؟ آپ نہیں سوچتے کہ یہ کلام اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہے؟ اور جو بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرے گا وہ جان لے کہ کل اللہ اس سے سوال کرے گا کہ میری کتاب قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تو پیچھے کھڑا تھا، بجائے اس کے کہ تو سمجھاتا، نصیحت کرتا، اور تو یہ کہتا قرآن کا مذاق مت اڑاؤ، تجھے اچھا لگا، تو نے تعریف کی اور تو نے کہا آج تو مزہ آ گیا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں مسجدوں میں یہ حال ہے، لیکن ایک بھی انسان ٹوکنے کے لیے، کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افسوس اس بات پر ہے، اور اس سے زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے ائمہ، علماء خاموش ہیں۔ علماء کرام کو چاہیے کہ صراحتاً یہ بات کہیں کہ جہاں پر قرآن کریم اس طرح پڑھا جائے گا یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہوگا۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ مسجد کی کمیٹی والوں کو چاہیے کہ ان کے قریب میں جہاں ان کو آسانی کے ساتھ فتویٰ مل سکتا ہو، سوال پیش کریں اور اس کا فتویٰ لیں، تاکہ حقیقت واضح ہو جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں علماء کرام کی چند باتیں پیش کر رہا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ایسے حافظ قرآن کریم کے پیچھے تراویح پڑھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اس کے آداب بھی اتنے ہی عظیم ہیں جس قدر خود یہ عظیم ہے۔ قرآن کریم میں
اسے ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کے احکام و آداب امت کو سکھائے، صحابہ کرام نے امت تک پہنچائے ہیں۔ ان کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ خواہ تراویح کی نماز ہو، لہذا تراویح کی نماز کو جلدی ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کو اس قدر تیز پڑھنا کہ الفاظ و حروف کی ادائیگی مکمل نہ ہو یا تیز رفتاری کی وجہ سے سامعین کو سمجھ نہ آتا ہو، شرعاً جائز نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے کہا کہ اتنی تیز قرآن پڑھنا کہ پیچھے والے سمجھ نہ سکیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، جائز نہیں ہے۔ اس طرح قرآن کریم پڑھنا ثواب کے بجائے گناہ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایسی جماعت تراویح میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، فقہاء کرام کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود جا کے سوال پیش کریں اور جواب کا انتظار کریں کہ جواب کیا آتا ہے۔ ایسی تراویح میں شرکت نہیں کرنی چاہیے جو بجائے ثواب کے گناہ کا باعث ہو۔ اگر صاف پڑھنے والا قاری نہ ملے تو بعض نے تو یہاں تک کہا کہ چند صورتیں اگر تراویح میں پڑھی جائیں، چاہے 30ویں پارے کی الم ترى سے آخر تک ہوں، وہ اس سے بہتر ہے کہ اتنی تیزی سے قرآن پڑھا جائے کہ الفاظ کٹ رہے ہوں۔ اس قدر تیز رفتاری سے پڑھنے والوں اور سامعین میں سے اس کی چاہت رکھنے والوں کی فہمائش اور اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مستحق بن سکتے ہیں کہ بہت سے رات کو قیام کرنے والوں یعنی تراویح پڑھنے والوں کو رات جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح اس ارشاد نبوی کے مصداق بھی بن سکتے ہیں کہ بہت سے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ وہی ہیں لوگ جو اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، بجائے ثواب کے قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے، اور جو سننے والے خاموش ہیں وہ بھی اس جرم کا شکار ہیں۔ نماز تراویح میں قرآن مجید اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ مکمل اور صاف ادا ہوں۔ نہ بہت تیز پڑھنا چاہیے کہ حروف کٹ جائیں، اور نہ ہی بہت سست روی سے پڑھنا چاہیے کہ سننے والے تھکاوٹ کا شکار ہوں۔ رکوع اور سجود اطمینان کے ساتھ کرنے چاہیے، یعنی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح کہی جا سکے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 مرتبہ کہہ سکیں۔ اور ثنا، تشہد، درود شریف اور دعا بھی مکمل ادا ہونی چاہیے۔ اگر تراویح پڑھانے والے نے محض مقتدیوں کی رعایت اور خوشنودی کی خاطر سبحانک اللہم پڑھنا چھوڑ دیا، یا رکوع اور سجود کی تسبیحات 3 کے بجائے 1 پڑھی، تو اس سے نماز میں کراہت بھی آئے گی اور ثواب بھی کم ہو جائے گا۔ اسی طرح بلا وجہ مسنون درود ابراہیمی کو چھوڑ کر ایسی مختصر چھوٹی سی درود پڑھے جس سے وقت کم لگے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ سے ایک بات پھر دہراتے ہیں کہ خصوصاً لوگوں کو چاہیے، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، کہ اگر اس طرح کا ماحول ہے کہ بہت تیز قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تو پیار سے سمجھائیں، اور سمجھانے کے بعد بھی اگر نہ مانیں تو آپ ان سے کہہ دیں ایسی تراویح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تمام لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگ سنت کے مطابق آرام و اطمینان سے تراویح پڑھنے پر راضی ہوں۔ آخر رمضان المبارک میں قیام اللیل کے فضائل اور اس کے بدلے ملنے والے انعامات اور بخشش کے وعدے کوئی معمولی نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے وعدے ہیں۔ ہمیں اتنا تو سوچنا چاہیے کہ اتنے قیمتی، بڑے، عظیم الشان وعدے جو اللہ نے ہمارے لیے کیے ہیں، کیا بس سرسری طور پر بوجھ اتارنے جیسا کام کرنے سے مل جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب انعامات بڑے ہیں اور اجر بڑا ہے، ثواب بڑا ہے،
تو اس کے لیے ویسی ہی تیاری کرنی ہوگی اور ویسے ہی ہمیں تراویح کی نماز پڑھنا ہوگا. اور اگر ہم نے محض جلدی جلدی نماز پڑھی اور ایک بوجھ سا اتارا تو وہ انعامات ہمیں ہرگز نہیں ملیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اس کو بھی اگر ہم نے اس طرح گوا دیا تو یقین جانیں موت کے بعد جو افسوس ہوگا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.